بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ابھی تک، جو سیاسی استحکام ہے وہ ابھی تک پاکستان کو نصیب نہیں ہو سکا، اور عدم استحکام کی صورتحال ہے، اور جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال رہتی ہے۔ لیکن اب تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں کوئی گرینڈ الائنس بنانے کا سوچ رہے ہیں، کوئی 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے جناب، وہ تشکیل دیا گیا، اور بھی دیگر خبریں ہیں جو میں نے کہا آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا جناب، سب سے پہلے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جناب کہ ان کے خلاف، بانی پی ٹی آئی کے خلاف پرانے ریفرنس میں درج چارج شیٹ عدالت میں پیش ہوئی ہے، اور پیش جب ہوئی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کی، اور وکیل انتظار پنجوتا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ گرفتاری کے بعد ریمانڈ آرڈر ریکارڈ پر موجود ہے۔ پھر یہ کہ وکیل نے کہا کہ پہلے توشہ خانہ میں سزا ہو چکی، اس پر اب نیا کیس بنا دیا گیا ہے۔ جناب، پی ٹی آئی کا ہی دوسری طرف 15 روز میں اپوزیشن پارٹیوں کا گرینڈ الائنس بنانے کا پی ٹی آئی نے جناب کہتا ہے۔ پی ٹی آئی پتہ نہیں اپوزیشن جماعتوں کو ملا بھی سکے گی یہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اندر ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے تو محکمہ زراعت نے ان کے ساتھ لوگ جوڑے تھے، اب اپنی بیس پہ یہ کیسے گرینڈ الائنس بنا سکیں گے؟ بات یہ ہے، تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 15 دنوں کے اندر جماعت اپوزیشن جماعتوں کا ایک گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان ہوا ہے، اور عمر ایوب اور اسد کیسر نے جناب یہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والی جو جناب اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ گرینڈ الائنس بنائے گی، اور عمران خان کی ناجائز گرفتاری اور تمام کارکنان کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائے گی، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے جناب، بالکل حق ہے ہر ایک کو حاصل۔ اسد کیسر نے کہا عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، اور انہوں نے پاکستان کو کرکٹ کا عالمی کپ بھی دلوایا، پھر بھی انہیں قید میں رکھا گیا۔ بڑی معصوم قسم کی گل کی تھی پرا نے۔ یہ بھی آپ کو پتا احمد فراز دا پتر ہے، احمد فراز صاحب ان سے ناراض ہی رہے ہیں، اور یہ اپنے ابے کو بھی اس طرح شعر بھی غلط سنا دیا تھا ایک دفعہ، تو یہ انٹرسٹ کوئی نہیں پڑا تھا۔ عمر ایوب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سوابی میں 5 اگست کو جلسہ منعقد کر رہی ہے، جس کی میزبانی علی مین گنڈا پور کرنے کی۔ ظاہر سی گل ہے کہ حکومت ہے، 3 ٹرمیں گزر گئی ہیں، کھ نہیں ہویا ہوتے۔ آپ دیکھ لیں، مجھے بتائیں، شاید اور دودھ کی نہریں وہاں بہہ رہی ہیں، کوئی حال نہیں وہاں پہ بھی، اور وہاں پہ جلسہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پہ جلسہ کرنے کا انہوں نے کہا۔ عمر ایوب نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان کے مقدمات سے لاگو جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی ہونی چاہیے، لیکن نیب نے نہیں ہونے دی۔ یہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان سے یہ مل کے آئے ہیں آج جیل میں، اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ آپ جا کے چیف جسٹس کے حوالے سے یہ بات ضرور کریں، زور دے کے روز ہی کرو، بلکہ انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے بقول پی ٹی آئی ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ ان کو وہی جو 8 جج ہیں جن کو امریکہ بھاگ گئے، چھٹیوں پہ بھاگ گئے فیصلہ سنا کے پھر کے حق میں، ان کو وہی جناب ان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تو یہ ڈیوائیڈ ہے آج کل ہم پاکستان میں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ڈیوائیڈ ہیں، اسی طرح عدالتیں بھی جناب تقسیم ہو چکی ہیں۔ آصف علی زرداری نے انہوں نے کہا ہے، شبلی فراز نے، کہ آصف علی زرداری نے 88 کروڑ ایوان صدر خرچہ بڑھا دیا، اور شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑھا دیا۔ دوسری بڑا کو بالکل ختم کرتا سی، کاغذوں سے کیتا سی، ویسے تو کوئی حال نہیں۔ پاکستان کے 90% عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پتہ نہیں تو کنے کہتا پائی بہرحال اپنے طور سے شوشے چھڑ دے رہے ہیں۔ ہاں انٹرنیٹ پہ ضرور ہے، بہرحال سوشل میڈیا پہ پائی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، سوشل میڈیا پہ کہا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف آ جائیں جناب، ایک اور بڑی خبر سی، محسن نقوی نے جناب ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ پرانے وزیر داخلہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں۔ انہوں نے جناب بہت بڑا ایک اعلان کیتا ہے، انکشاف کیتا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کا انکشاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیم گوئیاں ہوئی ہیں کہ ان کا تعلق آخر کس سیاسی جماعت سے ہے۔ کبھی انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا سمجھا جاتا ہے، اور کبھی نون لیگ، اور کبھی ان کے
کے تعلقات مقتدرہ سے بتائے جاتے ہیں، یعنی فوجی اوپر ٹاپ رینک کے ساتھ، لیکن انہوں نے ایک تقریر میں ملا کر اس معاملے پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ میں نے بھی ان کی تقریر ساری سنی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر کہا جاتا ہے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ یہ خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریب نے۔ لیکن بہرحال آج ایک تقریب تھی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے درمیان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بار ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ ورک کی افتتاح تھی، جو آپ کو پتہ ٹاؤن ہے یہاں اسلام آباد میں۔ اور محسن نقوی نے اعتراف کیا کہ صحافین سے ان کی سیاسی وابستگیوں کے حوالے سے اکثر سوال کرتے ہیں، تو محسن نقوی صاحب نے جناب کیا کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میری پارٹی کون سی ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ، جس میں یہ کہتا ہوں کہ میری پارٹی احسن بون صاحب کی پارٹی ہے۔ واضح رہے کہ احسن بون صاحب جو ہیں جناب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور تقریب میں وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ بھی موجود سن، انہوں نے موجودگی سے جناب ایک گل کی گئی ہے۔ اچھا، ایک اور میں بہت بڑی خبر جو میں نے اناؤنس ہی نہیں کی پائی، میں ہون اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے ملنے کے لیے جناب ایک برطانوی صحافی آیا سی، انہوں کٹ دیتا گیا پاکستان چوں۔ عمران خان سے ملنے کی کوشش کرنے والا برطانوی صحافی ڈپورٹ ہو گیا ہے۔ عمران خان کی پہلے بھی آپ کو پتا کہ انٹرویو ایک چھپا تھا، انہوں نے سوال نامہ بھیجا تھا، سنا تھا، یہ کہا جا رہا تھا، لیکن بہرحال وہ انٹرویو چھپ گیا تھا۔ عمران خان کی بڑی بہن علیمہ خان نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے عمران خان کے ایک انتہائی قریبی غیر ملکی دوست صحافی اور مصنف کو اڈیالہ جیل میں ملنے نہیں دیا، حالانکہ وہ ملنے کے لیے عدالت حکم نامہ بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ ملنے کی اجازت مانگنے پر چارلس گلاس کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم دیتا گیا، ان کا پاجا ساڑھے ملکوں۔ چارلس گلاس, a very old friend of my brother and a renowned author, was deported from Pakistan Wednesday, the 31st of July. Charles Glass already had a court order allowing him to visit Imran Khan in Adyala jail. His crime, as advised, he wrote to the Interior Secretary. جناب علیمہ خان باجی نے ٹویٹ کر کے سامنے دسنے کی کوشش کی تھی ہے کہ انہوں نے سیکٹری داخلہ کو خط لکھ کر اپنے دوست عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اجازت مانگی تھی۔ اے عمران خان صاحب سے سارے جڑے دوست نے نا پاجی، تسی یہ گل سمجھو بھائی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ چارلس گلاس کی طرف سے جو اپلیکیشن ہے جناب وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس بندے نے کیا لکھا۔ ڈیئر سر، آئی ہوپ مائی لیٹر فائنڈز یو ویل. آئی رائٹ ایز این اولڈ فرینڈ آف Imran Khan, whom I have flown to Pakistan to visit last week. I have gone to the Central Jail Rawalpindi for the past 3 days with a signed court order. دیکھیں کورٹ جو پتہ نہیں کنے آرڈر دیتا ہے، بہرحال granted me permission to see him. The authorities there we polite but they very polite، لیکن we polite لکھا ہوا، بہرحال they told me that I was not allowed into the jail to see him either during or after his court session there. Therefore, I appeal to you for permission to allow a visit, my friend. I would mean a great deal to me, and I would be most grateful for your positive consideration in this matter. Thank you very much. You sincerely, چارلس گلاس. جناب میرے دوست سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ میں بہت ہی میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور میں اس معاملے میں آپ کے مثبت غور و فکر کے لیے شکر گزار ہوں۔ بالکل جناب، ایک گورا آیا سی، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان تو جناب باہر تو ہے نہیں، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیڈر کو جناب انہوں نے یار سارے اسرائیلی اور امریکن نے، مینوں میں آج تک سمجھ ویسے کوئی نہیں آئی۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں اس بات پہ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جناب گورا ہونے کے باوجود بھی اور گورے ہونے کے باوجود بھی، اور آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں جناب چانسلر کا بھائی نو ووٹ بھی ڈالنے کے لیے ابھی کمپین چلے گی اور چل رہی ہے، بلکہ عمران خان کو پتہ نہیں جو گورے ہیں وہ ہتھاں دے چکے پھردے پے نے۔ ساڈے ملک سے خان صاحب نے کام چک کے رکھا ہے، لیکن بہرحال جو گورے ہیں وہ عمران خان صاحب کو جناب ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں۔ مینوں ویسے بہرحال سمجھ کوئی نہیں آ رہی حجے تک۔ یہ میں ایک اور بات بتانی تو ویری امپورٹنٹ تھی، وہ تھی کہ چیف جسٹس جناب آج کل آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سپریم کورٹ کا طویل عرصے بعد شریعت ایپلیٹ بینچ تشکیل دیتا گیا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جس کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے زیر صدارت پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں شریعت ایپلیٹ
بینچ تشکیل دینے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور ذرائع نے کہا کہ چیف جسٹس کا دفاعی عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپلیٹ بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد ہلال، شاہد بلال حسین شامل ہیں، جبکہ ڈاکٹر خالد مسعود، ڈاکٹر قبلہ ایاز بطور عالم جج شریعت اپلیٹ بینچ بھی شامل ہوں گے۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلوں کے خلاف متعدد اپیلیں زیر التوا ہیں۔ سودی نظام کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر اپلیٹ بینچ 5 اگست سے اپیلوں کی باقاعدہ سماعت کرے گا۔ اس کے بعد جناب خواجہ آصف نے کیا ہے کہ جب تک 9 مئی کا سد باب نہیں ہوتا کوئی دہلیز پار نہیں ہو سکتی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ انہوں نے جناب کھل کے کہہ دیتا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ فوج سے مذاکرات کے لیے محمود اشرقزئی کو نامزد کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں محمود اشرقزئی کا نام بانی پی ٹی آئی نے ان سے پوچھ کر دیا یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی جو مانگ رہے ہیں وہ شاید محمود اشرقزئی کو قبول نہ ہو۔ پہلے 9 مئی کو جو بغاوت ہوئی تھی اس کا تو سد باب ہونا چاہیے، جب تک اس کا سد باب نہیں ہوتا کوئی دہلیز پار نہیں ہو سکتی۔ 9 مئی کی بغاوت کی ذمہ داری تو بانی پی ٹی آئی نے قبول کر لی ہے، پہلے تو وہ 9 مئی کی ذمہ داری نہیں مان رہے تھے۔ خواجہ آصف نے مزید کیا اگر سیاسی قوتوں سے مذاکرات کی بات ہو تو وزیر اعظم نے پہلے بھی پیشکش کی ہے، سیاسی قوتوں کے مل بیٹھنے سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈکٹیشن یا ٹی او آر بانی پی ٹی آئی نے دینے ہیں تو اس کو تو ابتدا ہی نہیں ہو سکتی۔ بانی پی ٹی آئی مقدمات میں ریلیف خواتین کی رہائی کے معاملے کا کوئی تجزیہ نہیں کیا۔ جناب دیکھیں انہوں نے کوئی تجزیہ نہیں کیتا اور بانی پی ٹی آئی اندر نے کوئی نہیں باہر نکل سکتے فی الحال، اور ظاہر سی بات ہے مقافات عمل بھی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ تک پہلے پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا تو ابھی تو بھائی جان فی الحال کوئی چکر کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ میں بتا دوں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی بھائی جان فی الحال فل ٹائم اندر نے، باہر نکلنے کا کوئی چانس بہرحال کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو ڈر لگا جس دن سے کہ ملٹری کورٹ میں میرا کیس چلے گا، وہ ڈر گئے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں اور ملٹری جیل میں جا کے جناب عمران خان صاحب کو نہ تو مشین ملنی ہے، ایکسرسائز والی سائیکل ملنی ہے، نہ کتابیں ملنی ہیں، نہ جناب وہاں کولر ملنا ہے، اور نہ وہاں ٹہلنے کے لیے گیلری ملنی ہے۔ وہاں 6x6 کا ایک سیل ہوگا جو کہ ہر آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں ہمیشہ سے میاں نواز شریف سے لے کے زرداری صاحب تک ہر ایک کو جتنے بھی لوگ گئے ہیں آج تک ان کو 6x6 کا سائز کا سیل ہی ملا ہے کمرہ، لیکن عمران خان صاحب کو جناب فی الحال فل ٹائم عیاشی ہے مل رہی ہے وہاں پہ، اور مرضی کے کھانے مل رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اب ڈر خوف لاک ہو گیا کہ اگر میں ملٹری کورٹ میں میرا کیس لگا اور ملٹری جیل میں چلا گیا تو اوتھے میری کوئی مزے نہیں ہونے، اوتھے لگے گا پتہ کہ وہ جیل ہے۔ یہ عمران خان صاحب خوف ہے۔ ابھی آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا عمران خان صاحب جناب ملٹری کورٹ کے تھرو یا ملٹری کورٹ اور پھر اس کے بعد یعنی کہ فوجی عدالتوں کا سامنا کرتے ہوئے کیا فوجی جیل میں بھی جاتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والا وقت دے گا بتا۔ لیکن پرابل ڈر گیا ہے اور اسی وجہ سے اب چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوجیوں سے ملاقات ہو جائے اور فوج کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں۔ بھائی فوج کیا میں مذاکرات کرے گی؟ پہلے آپس میں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات تو کرے نا، نہیں کر رہے بہرحال، ورنہ پھر آپ کو بتاؤں کہ سیاست فیل ہو جاتی ہے۔ فوری طور پہ بھائی کو اجازت دے دیں، نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔